3000 کھانا جو پکایا گیا ہے اس کے بھی پیکٹس حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اور میں نے اپنی جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل اناج کے پیکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، اور اناج کے پیکٹس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں روزانہ قریب 3000 لوگوں کے گھروں تک پکا ہوا کھانا پہنچانے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے، اور یہ کام بخوبی کامیابی کے ساتھ بخوبی انجام دیا جا رہا ہے، جس کے لیے قابل مبارکباد ہے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن، مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹر، اور ہماری ایک 5 رکنی ٹیم جو یہاں پر میری قیادت میں جو کام کر رہی ہے، اور اس کام کی نگرانی جناب نور الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر نور الدین اویسی، اور ان کے ساتھ جناب نصیر غیاث صاحب ہیں، صمد بن عبداد صاحب ہیں، فہد بن عبداد صاحب ہیں، وہاب صاحب ہیں، اور سعید صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں اناج کے خریدی کے لیے، پھر یہاں تک لانے کا انتظام بھی ان کی ذمہ داری میں ہے، اور پھر یہاں پہ پیکٹس بنانے کا کام بھی انہی کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، اور اب تک کا 3.5 کروڑ روپے کا صرفہ ہو چکا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے، اور پھر روزانہ یہ 3000 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے، یہ ایک اور اضافہ خرچہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اب تک کہ ہم نے 4 اپریل کو پہلی وقت ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں قریب 5000 راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، تو 4 تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلسل وقتاً فوقتاً ہم اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں اناج پہنچائیں، اور پھر چندرائن گٹے کے بعد بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے حلقہ جات میں بھی ہم کام کریں، اور یاقوت پورے میں ہم نے 1000 بیگز کی تقسیم کی ہے، اور پھر کاروان میں بھی ہم نے کیا ہے، امبر پیٹ میں کیا ہے، پرانا پل ڈویژن جو 4 مینار حلقہ اسمبلی میں وہاں پر بھی کیا ہے، راجندر نگر میں بھی ہم نے کیا ہے، اور پھر ہم نے جھرا کے علاقے میں اس علاقے میں بھی گوشہ حمیل اسمبلی کانسٹیٹنسی میں بھی کیا ہے، اور اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر اور دوسرے علاقوں سے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی گھروں تک پہنچانے کے لیے جناب ماجد حسین صاحب کو ذمہ داری دی تھی، اور ہم کو جہاں کہیں سے بھی بہاری کے ہو یا پھر اتر پردیش کے ہو یا پھر جھارکھنڈ کے ہو یا پھر مہاراشٹر کے ہو، کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں لیبرز ہیں، مائیگرنٹ لیبرز کے لیے، ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے۔ 500 راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے۔ حلقہ اسمبلی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں، بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے۔ مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا، بورا بنڈے میں بھی ہم بھیجے، بیگم پیٹ میں بھی، اور پھر یہ مہیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک 2000 سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس وہاں پر بھی ہم بھیج چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے، بھوکے ہیں،
اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ذات سے یہ اناج پہنچانے کے لیے، اور پھر دوسرے بھی اصحاب جو بھی این جی اوز یا جو بھی دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کی، میں ان تمام کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم کو سب کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. جو بھی کوشش ہو رہی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، ریاستی حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، کئی این جی اوز بھی کر رہے ہیں، اور ہماری جانب سے بھی ہم کر رہے ہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے کرنا ہے، اور ہم کو ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنا ہے یا الزام نہیں لگانا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ میں سب کا شکریہ ادا کروں، جو لوگ جو اس ایسے وقت میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. سارے لوگوں کا، سارے این جی اوز کا، ساری تنظیموں کا، اور صفائی کے عملے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹرز کا، اور پھر نرسنگ سٹاف کا، پھر دوسرے لوگوں کا جو بھی کام کر رہے ہیں. بالخصوص میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ گاندھی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، گاندھی ہاسپٹل کے نرسنگ سٹاف، گاندھی ہاسپٹل کے دوسرے کلاس 4 کے امپلائیز، اور وہاں کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ان سب کا، یہ سارے لوگوں کی کوشش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض جگہوں پہ شکایت ہے، ضرور تھوڑی سی غلطیاں ہو رہی ہیں، انسان بشر ہے، ہم سے بھی ہو رہی ہیں غلطیاں، دوسروں سے بھی ہو رہی ہوگی، لیکن پولیس بھی کام کر رہی ہے، صبح سے شام تک کوشش کر رہی ہے. اور سارے لوگوں کی کوشش کیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آشا ورکرز ہو، چاہے وہ این جی اوز ہو، چاہے میں ہوں، چاہے حکومتیں ہوں، سب کی کوشش یہ ہے کہ پریشان حال لوگوں کی مدد ہو، بھوکوں کی مدد ہو، اور جو مصیبت میں ہیں ان کی مدد ہو. تو ہر کوئی اپنی جانب سے کوشش کر رہا ہے، اور ہر کوئی قابل مبارکباد ہے. عوامی نمائندے بھی اپنی طور سے جو بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، وزراء بھی کر رہے ہیں، اور منسٹرز بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر میرے کام میں کہیں پر کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہے، تو ضرور مجھ پر بھی تنقید کریں. میں تنقید کو قبول کرنے تیار ہوں، کیونکہ میری نیت، میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ کام ہو. اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور امید کریں گے کہ اس کام میں آپ سب کا بھی تعاون اسی طریقے سے رہے گا. قابل مبارکباد ہے ریاستی حکومت جو گچی بولی میں ایک 1500 بستر کا دواخانہ بنائے ہیں. اس کے لیے بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں ہیلتھ منسٹر ایٹل راجندر صاحب کو کہ بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک ہاسپٹل کو بنانا کوئی آسان نہیں ہے. ہم بھی اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں ایک 250 بستر کا ایک علیحدہ دواخانہ کہہ رہا ہوں میں، 250 بستر کا علیحدہ اویسی ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک دوسری بلڈنگ میں ہم نے بنایا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم 250 بستر کا بنائے ہیں، اور کتنی تکالیف ہوئی ہے ہم جانتے ہیں. تو 1500 کا دواخانہ بنانا ہے، قابل مبارکباد ہے. میں ہیلتھ منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. اور ہم نے بھی ہمارے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں اویسی سینٹر فار انفیکشس ڈیزیز کا نام دیا ہے، اوسڈ، اویسی سینٹر فار انفیکشس ڈیزیز، جہاں پہ 250 بستر کا انتظام ہے، اور 20 انٹینسو کیئر بیڈز ہے، آکسیجن کے ساتھ، وینٹیلیٹر سپورٹ کے ساتھ، مانیٹرز کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہم نے وہاں پہ کریٹ کیا ہے ایک 7 بیڈز ڈائلیسس کے پیشنٹس کے لیے بھی، کہ اگر ڈائلیسس ہوتا ہے
और उसके साथ ही साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे सीटी स्कैन भी है, अलहदा सीटी स्कैन, ओवैसी हॉस्पिटल का सीटी स्कैन नहीं, बल्कि ये ओसिड ब्लॉक जो हम बना है, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शस डिजीज़ जो बनाए हैं, वहाँ पे एक सीटी स्कैन भी है। और फिर वहाँ पे एक्सरे मशीन्स भी है, नर्सिंग स्टाफ है। रोज़ाना हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वबा अगर फैलती है, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हम भी अपने तौर से तैयार रहने के लिए कोशिश करते हुए ये एहतमाम करें हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास RT-PCR एक मशीन होता है जिसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है, और इसके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। तो हमारा जो वायरोलॉजी का लैब है, जो RT-PCR है, ये लेवल 3 का है। तो इंशाल्लाह हम इसके परमिशन के लिए भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में जब परमिशन आएगा तो इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैब है, PCR मशीन जो है, इसमें हम दिन में 250 टेस्ट कर सकते हैं दिन में, और ये रिपोर्ट्स हम 3 घंटे में दे सकते हैं। ऐसा हमारा इक्विपमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह, और ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये करेंगे, क्योंकि आने वाले दौर में ज़रूर हमको जो भी पेशेंट को दवाखाने में लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने के बाद लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमारे OPs अब बंद हैं। अब OPs को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमको हमारे डॉक्टर्स की जान की भी हिफाजत करनी है, हमारे इक्विपमेंट को भी बचाना है इस बीमारी से, वायरस से, हमारे हॉस्पिटल को भी बचाना है, और उसके साथ ही साथ बीमारों को भी इलाज का इंतज़ाम करना है। क्योंकि कई बीमार लोग हैं जो आज इलाज से महरूम हैं, कि उनका इलाज नहीं कर सक रहे हैं, कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहीं कर नहीं इलाज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाएं, जहाँ पे 12 बेड्स रखेंगे हम। जो भी पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हम उनको एडमिट कर उनका स्वाब लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो जब हम उनको हॉस्पिटल में लेकर उनकी सर्जरी करेंगे, उनका जो भी इलाज है करेंगे। क्योंकि अगर हम उनको दवाखाने में ले लेते हैं और उनका इलाज करते हैं, और बाद में अगर वो पॉजिटिव आते हैं, तो जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो भी मुतासिर होगा, नर्स भी मुतासिर होगी, दवाखाना भी वायरस में आएगा, और बेड्स भी आएंगे, वो इक्विपमेंट जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं वो भी मुतासिर होगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इंतज़ामात होने के बाद जल्द अज जल्द हम हमारे OPs को हमारे दोनों हॉस्पिटल में स्टार्ट करें, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है, और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है, और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, लेकिन जब हम इस वायरस को शिकस्त दे देंगे तो उसके बाद में हमको लड़ना होगा अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, जीने के लिए। कई ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले कल में, जिसके लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है। तो आज हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में फिर से करीब 4000 राशन के किट्स और 3000 पके हुए खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे इस काम को कबूल करे। और अल्लाह से दुआ है कि ये वायरस से लड़ने के लिए जितने भी लोग, जो कोई भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब की खिदमत को कबूल करे। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ, सबसे अहम रोल इस वक्त है तो डॉक्टर्स का है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि ये डॉक्टर्स के इस वक्त की खिदमत को समझें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो रियल हीरोज़ हैं तो वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ है, और फिर उनके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं ये लोग हैं। तो हमको इनके लिए जितना भी उठकर इनकी तारीफ़ करें,
ان کی تائید کرے. میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. تو آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے, ہدایت دے. اور ماہ رمضان میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور سارے روزہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد ہم کو, انسانیت کو اس بیماری سے نجات دے, اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے گھروں تک اناج کو پہنچانے کا اللہ انتظام کروائے. ہم جیسے لوگوں سے اللہ جو کام لے رہا ہے اللہ اس کام کو قبول کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سارے لوگوں کو جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول کرے. ہماری ذات سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں, مگر میم نیوز ویب تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل.